ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. پاکستان آنے والے برسوں میں جنوبی ایشیا کا کرپٹو ہب بننا چاہتا ہے، بننے جا رہا ہے. ہمارے یہاں پاکستان کرپٹو کونسل قائم ہو گئی ہے، اور یہ ہوگا ٹرمپ صاحب، ان کی فیملی، ان کی ایک گروپ ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل، جس میں ٹرمپ صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے قریبی جو معاون خصوصی ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، وہ پاکستان آئے. اور ایک بہت ہی آپٹمزم ہے ہمارے ہاں کہ اگر یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو پاکستان کرپٹو کی دنیا میں بہت تیزی سے ابھر سکتا ہے. ہمارے پروگرام کا جو آخری نصف حصہ ہے اس میں ہم کرپٹو پہ بات کریں گے. ہمارے مہمان ہوں گے CEO پاکستان کرپٹو کونسل. لیکن اس پہلے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان بھارت کی جو حالیہ کشیدگی تھی، اس کا جو فال آؤٹ ہے، اس پہ جو ریفلیکشن ہو رہا ہے، جو بیان بازی ہے، اس کا تھوڑا سا احاطہ کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف آج گئے سیالکوٹ کے قریب پسرور کنٹونمنٹ، جہاں پہ انہوں نے مسلح افواج کو سلام پیش کیا. جس انداز میں مسلح افواج نے پرفارم کیا اس حالیہ کانفلکٹ میں، جس انداز میں انہوں نے قربانیاں دیں، سوئفٹلی انہوں نے ایکٹ کیا. انہوں نے مودی صاحب کو کافی کھری سنائی ان کا نام لے کر کہ آپ آتنکواد کی جو بات کرتے ہیں سب سے زیادہ تو آپ ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں. انہوں نے 1971 کا حوالہ دیا، مکتی باہنی کو جس طرح سے ٹریننگ دی گئی تھی انڈیا کی طرف سے. انہوں نے BLA اور TTP کا بھی ذکر کیا کہ ان کے بھی جو تانے بانے ہیں وہ مودی صاحب سے ملتے ہیں. سنیے انہوں نے کیا کہا. یہ سپا سالار اور مارشل آج قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے نیول چیف قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. ان 1971 کی جنگ میں ہندوستان سے آپ نے اس جنگ میں بدلہ لے لیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی فوج ایک زرعی فوج ہے. یہ سننے میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا. پھر اس نے کہا کہ we will talk only on terror. مسٹر مودی 1971 میں مکتی بانی کو کس نے ٹرین کیا تھا؟ جو ٹرین ہائی جیکنگ کا افسوسناک ترین واقعہ ہوا، اس میں BLA TTP اور اس کے تانے بانے آپ کے ساتھ ملتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ بھاشن مت دو. آپ نے ہمارے نیلم جیلم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، وہ زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا، مگر باخدا اگر آپ اس کو زیادہ ڈیمیج کرتے تو ہم تمہارے بغلیار اور سارے ڈیم کو تباہ و برباد کر دیتے. کانفیڈنس ہے یار. اور جواب دینا ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ مودی صاحب جو ہے وہ ٹروپس کو ریلی کر رہے ہیں، وہ دورے کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا نیریٹو بیچ رہے ہیں تاکہ ان کو یہ ان کے ٹروپس کو یہ نہ لگے کہ ہم واقعی ہمیں کوئی سبکی ہوئی ہے. تو لیکن ہمارے ہاں جو پرفارمنس دی گئی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. آج میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری طرف بھارت نے جو حملے کیے اس میں 2 درجن سے زائد عام شہری مارے گئے، عورتیں، بچے. اور یہ وہ شہری ہیں جن کا پہلگام کی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ پہلگام کہاں پر ہے کشمیر میں، وہاں پہ کچھ ہوا ہے، لیکن دے پیڈ دا پرائز. ساتھ ہی ہمارے جو سولجرز ہیں اس میں پہلے خبر آئی تھی کہ 11 ہمارے ہاں ڈیتھس ہوئی ہیں، وہ اب بڑھ کے 14 ہو گئی ہیں کیونکہ 2 اور فوجی جو زخمی تھے وہ بھی چل بسے. تو ہم تو اپنے آپ کو کانگریچولیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری قوم نے، ہماری مسلح افواج نے اچھا پرفارم کیا، لیکن یہ جو شہادتیں ہیں وہ ہیومن کاسٹ ہے اس کی، جسے ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے. تو ہمارے ہاں انٹرنیشنل میڈیا، میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اگر تھوڑی سی اس پہ خوشی منائی جا رہی ہے دا وے وی پرفارمڈ اپنے ڈیفینس کے لیے، تو وہ صرف ہم نہیں ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کا معترف ہے. فرانس 24 کی میں آپ کو ایک ہیڈ لائن دکھانا چاہ رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے چین کے جنگی جہازوں نے یہ ٹیسٹ پاس کیا، انہوں نے کہا وتھ فلائنگ کلرز، اور انہوں نے کہا کہ یہ چین کے لیے پرسیپشن کے لحاظ سے ایک بہت بڑی فتح ہے. انہوں نے کہا کہ چین کے جو ہتھیار تھے وہ صرف سستے نہیں تھے بلکہ اچھے بھی تھے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو J-10 فائٹر جیٹس ہیں، جس طرح انہوں نے فرانس کے رافیل کو گرایا، اس کا چین کے سوشل میڈیا میں بھی بہت چرچا ہے، ڈیفنس انڈسٹری میں دنیا بھر میں تو ہے ہی، اور پاکستان کا جو روبسٹ رسپانس ہے اس پر دنیا کافی حیران ہے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اس طرح پرفارم کرے گا. ایک اور میں آپ کو ہیڈ لائن دکھانا چاہ رہا ہوں الجزیرہ کی، جس میں
یہ بار بار بات سامنے آ رہی ہے کہ جو مودی صاحب نے کل بھی بات کی، ایک نیو نارمل کی انہوں نے بات کی، اور کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاز ہے کیا یہ ٹیمپرری پاز ہے اور انڈیا ری گروپ کرے گا اور پھر وہ موقع دے کر دوبارہ کوئی ایسکیلیشن کر سکتا ہے. تو یہ سوالات ہیں جس پہ ظاہر ہے کہ بحث ہو رہی ہے. ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کا جو ایک نیا فیس ہمیں نظر آیا اس پورے کانفلکٹ میں، وہ ہر 2 دن کے بعد اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ میں نے ایک نیوکلیئر وار کو اوائڈ کیا. اور کل تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈنر ٹیبل پہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کو بٹھا کے اور بات چیت کرائی جائے. تو ہمیں اس وقت واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں ایک بہت ہی معتبر نام، اسکالر، پروفیسر آف انٹرنیشنل افیئرز، ڈاکٹر حسن عباس، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی سے بھی منسلک ہیں. ماضی میں ہارورڈ، کولمبیا جیسے اعلیٰ اداروں میں پڑھ چکے ہیں. وہ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن سے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ذرا ہٹکے میں یہ جو ایک پرسیپشن ہے، اگر میں آپ سے تھوڑا سا پہلے یہ پوچھ لوں کہ ابھی جو یہ سیز فائر ہے یہ مودی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے کیا ہے اور ابھی کشیدگی کم ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. وہاں پہ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ ٹرمپ کتنے کمیٹڈ ہیں اس پروسیس سے اور کس طرح وہ اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ جی پہلی بات تو ایک بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم ٹرولی آنرڈ. میں آپ لوگوں کا پروگرام کبھی کبھار دیکھتا رہتا ہوں اور اس سے بہت مستفید ہوتا ہوں. تو آئی ایم ریئلی ڈیلائٹڈ ٹو بی ود یو. دیکھیے سیز فائر کی پہلی بات تو یہ مجھے لگتا ہے سیز فائر ابھی تک میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آخر میں انڈیا نے خود بھی سیز فائر کی ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ کچھ چیزیں ان کو جو بتایا گیا امریکہ کی جانب سے کہ پاکستان نے اپنے کچھ نیوکلیئر ایسٹس کو موو کرنا شروع کیا ہے، ان کی سپیس یا جو طریقہ کار ہوتے ہیں پروسیسز، اور اس کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے بڑا کلیئرلی ان کو کہا کہ یہ ایسکلیشن تھی، کیونکہ انہوں نے جب نور خان بیس کے اوپر اٹیک کیا اس سے پاکستان کا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کوئی 10 منٹ کی مسافت پہ، تو وہ ایک بہت ہی ریکلیس ایسکلیشن تھی آن دا پارٹ آف انڈیا. مجھے لگتا ہے انہوں نے خاصی مس کیلکولیشن کی. اس کے جواب میں پھر یہ کہا گیا اور سیز فائر ان کو کرنا پڑا، کہہ سکتے ہیں. سیز فائر قائم رہے گا مجھے لگتا ہے کچھ عرصے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے سٹیکس بھی بہت ہائی ہیں. جیسے پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا ملک ہے، نسبتاً ولنریبل ہے. انڈیا ایک لارج اکانومی ہے، وہ گلوبل اپنا پاتھ وے دیکھ رہے ہیں، اپنی سپیس بنا رہے ہیں. اس میں اگر پاکستان نے ان کو جو فائنل تھریٹ دی تھی کہ اگر آپ نے مزید کوئی یہ ٹیٹ فار ٹیٹ اٹیکس کیے تو ہم آپ کے اکنامک ہبس کو ٹارگٹ کریں گے، یہ بہت ہی خوفناک قسم کی جملے تھے جو دونوں اطراف سے کہے گئے. اس وجہ سے ٹرمپ نے جو کہا اور اس کے بعد وہ مسلسل کہتے جا رہے ہیں. پہلے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا صدر ٹرمپ ایک جملہ کہتے تھے، ٹویٹ کرتے تھے، پچھلی پہلی حکومت میں پھر اس کو پالیسی تبدیل ہوتی تھی. اس دفعہ انہوں نے 2-3 ٹویٹس کی. انہوں نے اپنے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو داد دی، اور ریاض میں انہوں نے جب وہ ایم بی ایس کے ساتھ تھے، بہت اہم میٹنگ تھی، پبلک آلموسٹ ایونٹ تھا یا لارج ایونٹ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ صدر وائس پریزیڈنٹ کو اور اپنے سیکرٹری کو کہ آپ کھڑے ہوں، اور ان کو داد دی کہ آپ نے کمال سیز فائر کروایا ہے بٹوین 2 نیوکلیئر اسٹیٹس. تو مجھے لگتا ہے وہ بڑے کمیٹڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی حل نکلے. تو اس پہ مزید امریکہ کچھ نہ کچھ ایفرٹ ضرور کرے گا کہ یہ پروسیس آگے چلے. اب سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا اور پاکستان بھی آپس میں بات چیت کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. دیٹ از دا بگ کویسچن. اچھا میں آپ کو ریفرنس کرنا چاہ رہا ہوں گارڈین کی جو سٹوری آئی اس پورے معاملے پہ، اور انہوں نے کہا کہ پچھلی جمعرات کو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے جب کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ معاملہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تو ان کو کوٹ کیا ہے گارڈین نے، انہوں نے کہا اٹ از نن آف آور بزنس. لیکن پھر جمعے کے دن جو ایسکلیشن نظر آئی، اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کہ نور خان بیس پہ جب اسٹرائک کی انڈیا نے، ہمارے ہاں رپورٹڈلی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بلائی گئی جسے پھر بعد میں شاید ڈینائی کیا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے مارکو روبیو یعنی کہ وزیر خارجہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ پاکستان سے بات کریں، اور جے ڈی وینس سے جو کہ ابھی دورہ کر کے گئے تھے بھارت کا، انہیں کہا کہ آپ انڈینز سے بات کریں کیونکہ یہ بہت تیزی سے نیوکلیئر ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے. اور یہ گارڈین کی رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ سیز فائر سیٹرڈے کو جب سیز فائر کے لیے کالز آئیں دونوں سائڈ کو کہ جی اب آپ بند کریں بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اسی وقت شاید یہ بھی طے ہوا کہ جلد بات چیت ہوگی، ایک تیسرے ملک میں ہوگی، اور نام آیا متحدہ عرب امارات کا کہ وہاں پہ ہو سکتی ہے. اس حوالے سے وہاں واشنگٹن میں آپ کیا سن رہے ہیں اپنے سورسز سے؟
جی ابھی واشنگٹن میں تو میرا تو تعلق کیونکہ ایک یونیورسٹی سے ہے، تو جو پڑھائی لکھائی والے اور تھنک ٹینکس کی کمیونٹی ہے وہاں پر تو ابھی تک، بلکہ ابھی میں ایک ایسی ہی کانفرنس سے آ رہا ہوں، ابھی تک امریکہ تو آرام سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو انالائز کرتا ہے. جو کلوز ڈورز میں بات ہوتی ہوگی اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو پبلک اسکالرز کے اندر ڈسکورس ہے اس میں تو ابھی تک وہ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ جو انڈین نیریٹو ہے اور جو پاکستانی نیریٹو ہے وہ کیا ہے. کیونکہ انڈین نیریٹو آپ نے آج شاید سنا ہو، انڈیا نے بڑی، میں تو مضحکہ خیز ہی اس کو کہوں گا، اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپن سسٹم ہے وہ ہمارے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور ہم ویسٹ کو بھی اس کو تھریٹ نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی انہوں نے بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی. تو ویسٹ جو ہے وہ اسکالرز جو ہیں وہ بھی دونوں طرف کے اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں، اور دونوں طرف کے اسٹیٹمنٹس کو بہت ہی اسکیپٹیکل نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ کو آنیسٹلی کہوں گا، انڈیا نے تو اپنی کریڈیبلٹی خراب کی. جو ان کی میڈیا نے کہا کراچی تباہ ہو گیا، لاہور تباہ ہو گیا، انہوں نے اپنا مذاق بنوایا. اور انڈینز نے اپنے آپ کو یہ شو نہیں کیا کہ ان کا جو پبلک ڈسکورس ہے ان کے میڈیا میں، ایون ان کے اکیڈیمیا میں، وہ ایک بڑی وار مونگنے کی طرح تھا. پاکستان کے اوپر جو ویسٹ کا خیال ہے کہ پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے تھنک ٹینکس کی، وہ بہت زیادہ لنکڈ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ISI اور فوج سے. اور وہ کہ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ 99%، وہ 99 کہتے ہیں، میں 90 اس کو کہہ رہا ہوں، کہ ان کا خیال یہ ہے یہاں پر کہ وہ پاکستان کی مین نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. اس لیے ویسٹ چاہتا ہے کہ، مثال کے طور پہ مجھے حیرت ہوئی کہ آج بعض لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا کہ ہمارے پاس یہ کیا ایویڈنس ہے ابھی کہ جہاز گرے. میں نے کہا نہیں، دیکھیں گارڈین کی سٹوری ہے، میں ایز این امریکن ایکسپرٹ آپ کو کہہ رہا ہوں، گارڈین کی سٹوری ہے، فرانس والے خود مان رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ رفائل 3 تھے یا 1 تھا، لیکن 5 جہاز تو گرے ہیں، یہ تو پبلکلی نون ہے. اور میں یہ مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ ویسٹ اس وقت یا امریکہ ابھی سمجھنے کی پوری طرح سے اس کو ڈائجسٹ کر رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. یہ پتہ ہے سب کو کہ پاکستان نے چائنا کے ویپنز کو، جہازوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیا اور انڈیا کو ایک شاکنگ رسپانس دی ہے. یہ طے ہے، لیکن اس کو وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اس کو ایبزارب کر رہے ہیں کہ انڈیا کے جہاز، چائنا کے جہاز تو اس قابل ہی نہیں تھے پبلک پرسیپشن میں. وہ 50 ملین کا ایک J-10 ہے، اور اس سے ان کے پاس آلریڈی ایڈوانس ہیں J-20 J-35 بھی ہے، یہ ان کا تھرڈ پلین. تو یہ ابھی ویسٹ میں جس طرح پاکستان میں سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کا سوچ سمجھ والا اور پڑھائی لکھائی والا آپ لوگوں کی کنورسیشن ہوتی ہے، میں اس لیے یہ عام سطح سے ہٹ کے بات کہہ رہا ہوں. ویسٹ ابھی یہ ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے ٹو کلیریفائی دیئر پوزیشن ایز ویل اینڈ ٹو لیٹ دا ڈسٹ سیٹل. لیکن بہت زیادہ اسکیپٹسزم ہے ابھی ویسٹ میں. اوکے، اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اگر ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھیں تو ایک لحاظ سے ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ رہی ہے ہماری. ہم کبھی اتحاد ہیں، پھر کبھی سینکشنز لگ جاتی ہیں، وہ پوری تاریخ دہرانے کا ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں، اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. ایک لحاظ سے جس طرح اب آسان الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے ایک اون گول کیا ہے کہ دونوں پاکستان اور چین کو اتنا انٹیگنائز کیا ہے کہ آور الائنس ہیز بیکم ایون مور سالڈ. اسی طرح امریکہ کا بھی تو ایک بہت بڑا کردار تھا نا پاکستان اور چین کو ساتھ دھکیلنے میں. تو گوئنگ فارورڈ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ بالکل مکمل طور 100% جڑ جائے؟ یو تھنک کہ ان دا فارن پالیسی اس میں کوئی گنجائش ہے کہ یار کسی طرح پاکستان کو چائنیز آربٹ سے نکالنے کے لیے ہمیں بھی تھوڑا سا تعاون کرنا چاہیے؟ بہت خوب سوال ہے، اور مجھے لگتا ہے یہی بات امریکن صدر کے ذہن میں ہے. اس لیے کہ میں آج ہی مثال یہ دے رہا تھا اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کا F-16 جو ہے وہ پاکستان کی پرائڈ تھی، اور ہمارے پاس جو پاکستانی افسران آتے تھے ایئر فورس کے وہ ہمیشہ F-16 کا ماڈل لاتے تھے. اب پچھلے 7-8 سال سے وہ JF-17 تھنڈر کا ماڈل لاتے ہیں. اور میں اپنے دوستوں سے ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس والے شاگردوں سے کبھی مذاق کر رہا تھا کہ وہ F-16 آپ لایا کرتے تھے، وہ بھی ایک لا کے دیں. اور بات یہ ہے کہ پاکستان نے، یہ امریکہ نے دیکھا ہے کہ اب F-16 پاکستان میں ایک آڈ اکوپمنٹ کی طرح کھڑا ہوا ہے بجائے اس کے کہ پرائڈ لیتے. یہ امریکہ کے لیے بڑے سوچنے کا مقام ہے. یہ کیونکہ انڈیا کی ڈیمانڈ تھی. انڈیا کی 2 ڈیمانڈز تھی. ایک وہ چاہتے تھے کہ جتنی ان کی کولیبریشن ہو، جو نیوکلیئر سیویلین اسٹریٹجی سے شروع ہوئی
کہ اس میں انڈیا کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو. بڑی اسمارٹ موو تھی انڈیا کی. انڈیا بہرحال ان کی جو سیکولر ڈیموکریٹک کریڈینشلز تھے یا ایک ڈیموکریسی ہے وہ ان کو بڑے اہم فیصلے کرنے پہ کی طرف لے کے چلتی ہے. اور ساتھ دوسرا یہ تھا کہ جو پاکستان امریکہ کے ملٹری ٹو ملٹری ہے اس کو ذرا ٹون ڈاؤن کریں. وہ ہو تو گیا اور پاکستان کو ہر طرح کے ویپنز ملنا بند ہو گئے. انگیجمنٹس جاری رہیں, جو ریلیشن شپ وہ کمزور ہوا اس سے. اور آج اسی لیے پاکستان میں جتنے ریڈار سسٹم, پاکستان نے اس لیے بھی خاصی حد تک کامیابی حاصل کی اس ریسنٹ ایکشن میں کہ انڈیا کے پاس جہاں فائٹر ایئر کرافٹ فرانس کا ہے, جو ان کا ایئر کرافٹ ہے اینٹا ایئر کرافٹ ہے وہ رشیا کا, تیسری مشین سوئٹزرلینڈ کی ہے. پاکستان کے پاس ان کے تمام میجر اکوپمنٹ ہے, اینٹا ایئر کرافٹ ہے, ریڈار ہیں, میزائلز ہیں, اس میں چائنا سے کولیبریشن ہے. تو ان کے دے سسٹمز فار ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. That's why they succeeded in an amazing fashion, at least in the air fight تھی ان کی. ٹھیک ہے. یہ امریکہ کے بہت سوری ڈاکٹر صاحب اب ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. یہ جس کی بات کر کے the law of unintended consequences. کبھی آپ ایک چیز کرتے ہو سمجھتے ہو کہ بہتری ہوگی لیکن الٹا وہ آپ کے گلے ہی پڑ جاتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر ہماری گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر حسن عباس سے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح سے ہائی لائٹ کیا کہ جنگی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر آیا کہ ہمارے پاس چائنیز ویپنز ہیں, دنیا اس کی موترف ہو رہی ہے. تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب گوئنگ فارورڈ ہمارا جو ایک مسئلہ رکا ہوا ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا, پچھلے 3-4 دن سے ہماری طرف سے زیادہ ایمفسس اس پر ہے. گو کہ بوسر صاحب آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا ابینس والا جو معاملہ ہے اس پہ ورلڈ بینک کا بھی ایک کلیریفیکیشن آ گیا. اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب, میں یہ جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں اجے بنگا, ان کا ایک کلپ چلانا چاہتا ہوں جس سے صورتحال سمجھنے میں مدد ملے گی. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator if they disagree, not by us making a decision, but by us being the party that goes through a process to find a neutral expert or an arbitrator court to settle it. And we have to pay the fees of those guys through a trust fund that was set up at the bank at the time of creation of the treaty. That's our role. We have no role to play beyond that. یہ اجے بنگا صاحب ورلڈ بینک کے صدر بھارتی چینل ہے CNBC TV 18 اس کو انٹرویو دے رہے تھے. لب لباب یہ ہے کہ بھارت جو یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ سندھ طاس معاہدے سے سمجھو کہ نکل گیا ہے, تو انہوں نے کہا جی سندھ طاس معاہدے میں معطلی کی کوئی شک نہیں ہے. یہ فریقین کی رضامندی سے یا تو بالکل ختم ہو سکتا ہے یا پھر ایک نیا معاہدہ اس معاہدے کی جگہ لے سکتا ہے. یہ دو خود مختار ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہے. عالمی بینک محض اس کا سہولت کار ہے. اگر دونوں میں سے کسی کو کوئی بات پسند نہ آئے تو ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ایک غیر جانبدار ماہر یا ثالث تلاش کر کے دے سکتے ہیں اور اس کی فیس اس ٹرسٹ فنڈ سے ادا کر سکتے ہیں جو معاہدے کے وقت قائم کیا گیا تھا. اس سے زیادہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. یہ انہوں نے واضح کیا کہ آپ معطل نہیں کر سکتے, ختم کر سکتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو بھارت مستقل کہہ رہا ہے کہ جی میں پانی بند کر دوں گا, میں گتا لگا دوں گا, میں روک دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 136 ملین ایکڑ فٹ پانی 3 دریاؤں سے پاکستان کو آتا ہے. بھارت کے پاس اس میں میکسیمم جو کیپیسٹی ہے پانی روکنے کی وہ اس میں سے 3 ملین ایکڑ فٹ کی ہے. مطلب پریکٹیکلی اس وقت یہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک تلوار تو لٹکی رہے گی. فرض کریں کہ امریکہ ثالثی کروا بھی دیتا ہے, بات چیت بھی شروع کروا دیتا ہے, تھوڑے ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہیں, اور لیکن بھارت کہتا ہے کہ نہیں جی میں معاہدے میں واپس نہیں آ رہا, تو یہ جو تلوار ہے اس کے لٹکنے کا کیا اثر پڑتا رہے گا؟ بہت شکریہ, بہت ہی اہم سوال ہے. آپ نے جب بات شروع کی تو مجھے یاد آیا, میں ایک کتاب اور مجھے وہ مل گئی جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. میں 25 سال پہلے جب پاکستان سے امریکہ آیا پڑھنے کے لیے, اور تو پہلی کتاب جو ٹیکسٹ بک میں نے پڑھی فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی اور ہارورڈ میں
اس کا نام تھا دا کمنگ انارکی بائی رابرٹ کیپلن. رابرٹ کیپلن نے اس وقت یہ پروجیکٹ کیا تھا, کتاب ان کی 1995 میں آئی, اب اس کا جو نیا ایڈیشن تھا 2001 میں, انہوں نے کہا یہ آئندہ کی جنگ جو پاکستان انڈیا کی ہوگی یہ پانی پر ہو. اور یہ پاکستان کے جو اسٹریٹجسٹس ہیں اور جو نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں ان کو بڑا پہلے اس پہ سوچنا چاہیے تھا کہ صرف ویپن سے نہیں, یہ اگلی جنگیں جو ہوں گی وہ یہ ریسورسز پر ہوں گی. انڈیا اس پر مجھے لگتا ہے, یہ میری ہوپ ہے کہ یہ انہوں نے ایز اے ٹیکٹک استعمال کیا ہے, اور وہ ایسی سوچ نہیں رکھیں گے بیکاز یہ تو ایک اینٹی ہیومینیٹیرین ایکٹ ہوگا, یہ تو ایک ڈی ہیومنائزیشن ہوگی اگلی سائڈ کی. اسی لیے ضروری ہے کہ پاکستان ان کے پاس انفراسٹرکچر کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت کہ وہ پانی روک سکیں, لیکن آپ نے صحیح فرمایا اٹس اے ہینگنگ سورڈ آف ڈیموکریسی جسے ہم کہتے ہیں. یہ پاکستان کو جو پروسیس شروع کرنا ہے, شروع میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حد تک نہیں ہے. اگر پاکستان ان کو یہ بتانے سے شروع کرے کہ جن ملیٹنٹ گروپس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہے اس کا ایویڈنس دکھائیں, ہم آپ کو یہ ایویڈنس شو کرتے ہیں کہ ہم نے لشکر کے ساتھ یہ کیا ہے, ہم نے جیش کے ساتھ یہ کیا ہے, ہم نے ان کے لوگوں کو بند کیا ہے. ایکسٹریمزم ہمارے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہے. تحریک طالبان پاکستان اس طرح پنجابی طالبان کو مل رہی ہے, داعش یہ کام کر رہے. یہ پاکستان نے اگر ایکشن کیے ہیں جو کیے ہیں بہت حد تک, تو پاکستان کو کھل کے اگر یہ انڈیا کی پہلی ڈیمانڈ ہے تو آپ کو تھوڑا سا ہمیں ری تھنکنگ کرنی ہوگی پاکستان کو کہ آپ ایک کنورسیشن شروع تو کریں. کشمیر پہ تو نہیں ایسے فیصلہ ہوگا, کشمیر کا فیصلہ بھی اب میں اس وقت نہیں کہتا کیونکہ لوگوں کے لیے بہت سینسٹیوٹی ہے پاکستان میں, لیکن پانی بہت گزر چکا ہے, اور کوئی ایسا فیصلہ اور طریقہ کار ہوگا جہاں پہ دونوں ہیومن ٹو ہیومن لیول پہ آئیں, اپنی لینگویج, اپنا کلچر, جو لوگوں کے تاثرات ہیں, محبتیں, دوستی ہیں, یہ بڑی جلدی مجھے لگتا ہے یہ وہ برج بلڈنگ کا کام کریں گی. اگر گفت و شنید شروع ہو اس میں پھر یہ پانی کا مسئلہ نہیں رہے گا, ورنہ تو یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ ہے اور وار مونگرنگ ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ہم ان سے کیسے لڑیں گے اور وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے, یہ تو بہت ہی اندوناک فیوچر مجھے بتا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, وار مونگرنگ اگر ایک فریق کے لیے ایڈیالوجیکلی آکسیجن کا کام کر رہا ہے تو یہ آکسیجن وہ کیسے الگ کریں گے اپنے آپ سے؟ نہیں کر سکیں گے, ہمیں یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ کر سکیں گے. جرمنی فرانس نے بھی کی, ساری دنیا نے کی, یوکرین رشیا بھی ٹیبل پہ آ گیا. انڈیا یہ تو نہیں چاہے گا, ایک لمحے کے لیے ہم آبجیکٹیولی سوچیں کہ انڈیا یہ نہیں چاہے گا کہ مسلسل یہ بات ہو. ان کے صدر ٹرمپ نے جو جملہ کہا ہے وہ ان کو اس نے خاموش کرا دیا کچھ دیر کے لیے انڈینز کو, بیکاز وہ شاکڈ ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہم آپ سے ٹریڈ نہیں کریں گے. ان کی تو ساری نیگوسیشن پچھلے 6 مہینے سے بلکہ 6 سال سے ٹریڈ پہ چل رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ جملہ ان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے, اور ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے پاس تو خود وہ جو جوکس چل رہے ہیں بہت سے کہ ہمارے پاس تو کچھ اتنا رہ نہیں گیا. انڈیا کے پاس تو بہت کچھ ہے, جو ٹوٹل آل آؤٹ وار ہے وہ انڈیا کو بھی سوٹ نہیں کرتی. لہٰذا that force them to come to the table and have a conversation. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. وہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے پہ حملہ کیا نا وہ حال کریں گے جو ہم نے اپنا کیا ہے, تو واچ آؤٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آن اے کوشنری نوٹ, بھارت نے پاکستان کو بری طرح سے انڈر اسٹیمیٹ کیا. ان کا خیال تھا کہ یار انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے, ٹیررزم ہے, اکانومی ختم ہے, دس از دا پرفیکٹ ٹائم کہ ان کو ایک دفعہ کے لیے ہی دبا دو. دے میڈ اے مسٹیک, دے پیڈ اے پرائز فار اٹ. ہمیں ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا. آج چائنا نے بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ چائنا نے یاد دلایا ہے. میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. اروناچل پردیش ان کا بیان آیا ہے کہ اصل میں اروناچل پردیش ایک چائنیز ٹیریٹری ہے, اس کا نام ہے زنگھان. تو آپ لوگ پتہ نہیں یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو. ٹیک اے بریک. پاکستان میں ہمارے بہت سارے نوجوان ایسٹیمیٹڈ ملینز جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتے آئے ہیں, کھیلتے آئے ہیں, لیکن چند ماہ پہلے تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ سب اللیگل تھا. حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک پاکستان کرپٹو کاؤنسل بنائی گئی اور باقاعدہ اس فیلڈ کو بڑھانے کے لیے, اجاگر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے, اور جو ایم ہے وہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا کرپٹو ہب بنانا ہے پاکستان کو, اور اس میں پاکستان بھارت کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ہم نے دیکھا کہ 22 اپریل کو پہلگام والا واقعہ ہوا, دہشت گردی ہوئی, لیکن اس کے چند دنوں کے بعد ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن اسلام آباد آیا, میٹنگز ہوئیں, اور اس میں صدر ٹرمپ کے قریبی معاون خصوصی کے صاحبزادے زیک وٹکاف شامل تھے,
اور بھی اہم لوگ شامل تھے, ملاقاتیں ہوئیں اور بہت وہ یہاں سے مطمئن ہو کر گئے کہ کرپٹو کے میدان میں پاکستان کھولنے کے لیے تیار ہے اپنے آپ کو اور اس میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے. اب جو ٹرمپ صاحب کی ایک ان کی فیملی کی ایک کمپنی ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل, کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں ٹرمپ فیملی کے سٹیکس ہیں, کافی سارے اونرشپ ہے, 3 صاحبزادے ٹرمپ صاحب کے جو ہیں وہ اس کمپنی میں انوالو ہیں, اور ٹرمپ صاحب خود بھی اور بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں کرپٹو کرنسی کے اور اس کا فروغ چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان, امریکہ, کرپٹو کیا ہو رہا ہے, ہمیں بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے اسلام آباد سے جوائن کریں کرپٹو کاؤنسل کے CEO بلال بن ثاقب. آپ چیف ایڈوائزر بھی ہیں وزیر خزانہ کے اور اس پورے معاملے کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں. بلال, آپ کافی ینگ ہیں دیکھنے میں, لیکن بہت بڑا کام ہے جو آپ نے اپنے کندھوں پہ لیا ہوا ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ حالیہ 1-1.5 مہینے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل, یہ کرپٹو کاؤنسل بنے ہوئے بہت ریسنٹ ہے, 6 ہفتے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر ہم ایک FATF کمپلائنٹ ریگولیٹری فریم ورک پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ ہم پاسپورٹیبل بنانا چاہتے ہیں. تو ہم پاکستان کو ایک رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں ایمرجنگ اکانومیز کے لیے, کیونکہ یہ ایک اتنی نئی ٹیکنالوجی ہے. تو خالی انسٹیٹیوشنز نہیں, ملک بھی ابھی کنفیوزڈ ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. تو ہم پاکستان کو ایک کیس اسٹڈی بنا کے ایمرجنگ مارکیٹ کو, موراکو سے ملیشیا تک کی جتنی مارکیٹس ہیں اور باقی جو ہمارے نیبرنگ مسلم کنٹریز ہیں یا اور ملک ہیں, ان کو ہم یہ ریگولیٹری فریم ورک ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے CZ جو بائنانس کے فاؤنڈر ہیں, کافی لوگوں کو نہیں پتا, ہی از ون آف دا موسٹ ریچسٹ انسان جو پاکستان آیا کاؤنسل بننے پہ, اور وہ آ کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. پھر ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کی ٹیم آئی, اور اسی طرح ہمارے پاس اور کرپٹو کے جو بہت بڑے انٹرپرینیورز ہیں جنہوں نے بہت بڑی کمپنیز بنائی ہیں, جن کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, وہ آ کے پاکستان کو مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک رول ماڈل بن جائے. اچھا بلال صاحب, اب ظاہر ہے کہ کرپٹو کی بات تو کافی سالوں سے ہو رہی ہے نا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ ایک الگ بات ہے, اور میں نے زندگی میں بڑی غلطیاں کی ہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ $100-200 کا بٹ کوائن ہوتا تھا نا, میں نے خریدا نہیں. اس وقت میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا, کہیں اور ہوتے, میں اپنے پرائیویٹ جیٹ میں ہوتا. اب یہ تو ہو گیا آن انڈیویجول لیول. گورنمنٹل لیول پر جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے پاکستان کی کرپٹو کاؤنسل بنی ہے, اور کوئی مثالیں ہیں دنیا میں کہ ایٹ اے اسٹیٹ لیول اس کو اتنا سیریسلی لیا گیا ہو؟ جی بالکل, کنٹریز ہیں, السالواڈور ہے, USA سے بڑی مثال نہیں ہے. پچھلی رجیم ان کی کرپٹو کو چوک کرنا چاہتی تھی, اس دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آگے کہتے ہیں کہ ہم USA کو کرپٹو کیپٹل آف دا ورلڈ بنانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے بٹ کوائن کو اپنے اسٹریٹجک ریزرو میں ڈال دیا ہے. تھائی لینڈ میں بڑی ریگولیشن ہے. انڈونیشیا کافی زیادہ کام کر رہی ہے. UAE ایک بہت بڑا کیپٹل بن گیا ہے کرپٹو کا. تو وہ کنٹریز جو فارورڈ تھنکنگ ہیں, جو کہ ٹیکنالوجی پہ بلیو کرتی ہیں, جو انوویشن پہ بلیو کرتی ہیں, وہ بڑا کلوزلی اس کو مانیٹر کر رہی ہیں اور بہت زیادہ جلدی سے پروگریس کر رہی ہیں. اور کرپٹو کی وجہ سے ان کی GDP بھی بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے اور امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہنا تھا کہ یار وی مس دا بوٹ, کہ ہم نے بہت دیر کر دی ہے کرپٹو میں داخل ہونے میں. آپ کی نظر میں ایسا نہیں ہے؟ نہیں, ابھی بھی ہم نے دیر نہیں کی ہے. ابھی بھی پاکستان کی بہت زیادہ ایسی ایشوز ہیں جن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم $36 بلین ریمیٹنسز میں آتا ہے پاکستان کے اندر, وہ کرپٹو ریلز پہ ہو سکتا ہے. ہماری جو ایکسیس الیکٹریسٹی ہے, جو ہمارا بجلی کا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں پیمنٹس دینی پڑتی ہیں, وہ بٹ کوائن مائننگ کے تھرو اس پہ ریونیو بنا سکتے ہیں. بھوٹان کا 30% GDP بٹ کوائن مائننگ سے آتا ہے. پچھلے سال ایتھیوپیا $2 بلین اپنی ٹریجری میں ڈالا بٹ کوائن مائننگ کے تھرو. تو اگر یہ باقی ملک کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو پورا IMF کا پروگرام ہو گیا ہے یار. اچھا بلال, یہ بتائیں کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ جیسے ٹرمپ فیملی ہے, ان کے صاحبزادے ہیں, اسٹیو وٹکاف ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, تو ان کو یہاں پہ کیا چارم نظر آ رہا ہے؟ پاکستان ایسا کیا آفر کر سکتا ہے جو شاید باقی ملک نہ کریں؟ دیکھیں, پاکستان ایک بڑی تھرائیونگ مارکیٹ ہے کرپٹو کے لیے, اور یہ کوئی ریگولیشن کی وجہ سے یا کوئی بہت زبردست گورنمنٹ کی اسکیم کی وجہ سے نہیں ہے. یہ آؤٹ آف نیسیسٹی ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ کا ملک
4th largest चौथी बड़ी फ्री लांसर मार्केट है दुनिया की. तो जब आपकी मीडियन एज आप कहते हैं कि 24 है और 70% मुल्क की पॉपुलेशन अंडर 30 है, तो वो ट्रेडिशनल बैंकिंग को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर रही. जो ये फ्री लांसर्स हैं, इनको जो पेमेंट्स आ रही हैं और ये जिन टेक्नोलॉजीज में काम करके अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, वो बड़े इंग्रेन्ड हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के अंदर. तो इसको डायरेक्शन देने के लिए, इस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने के लिए कंपनीज जो बाहर हैं वो पाकिस्तान को एक बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी देखती हैं, जिधर उनको अडॉप्शन पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. अडॉप्शन ऑलरेडी है, अब एक्सेलरेशन करनी है. इंटरेस्टिंग. ये आइडिया किसका था बिलाल साहब? ये मैं क्यूरियस अबाउट दिस, बिकॉज देखिए जो हमारी परसेप्शन है जनरली हमारी हुकूमत के बारे में या सियासतदानों के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कि हम पिछले दिहाई में रहते हैं, राइट. हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक हमारे व्यूअर थे जो पिछले कई सालों से मुझे मैसेज कर रहे थे कि यार प्लीज़ आप एक प्रोग्राम करें कि द पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड गो इनटू क्रिप्टो. मैंने बिल्कुल कोई घास नहीं डाले एंड इट टर्न्स आउट ही वाज राइट. तो ये ब्रेन चाइल्ड किसका है बिलाल साहब? देखिए, ये लीडरशिप का है, और स्पेशली जब बाकी मुल्क ये करते हैं तो फिर एक जब नैरेटिव ऑन द टॉप चेंज होता है, ऑफ कोर्स उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. तो द लीडरशिप इस चीज़ को समझती है कि ये यूथ के लिए ये पॉलिसी एसेंशली जो 50 साल या 60 साल के लोग हैं उनके लिए नहीं है. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तानी यूथ को है, और ऐसी पॉलिसी बनानी है जो यूथ फर्स्ट हो और जिसका ये उस फ्यूचर के लिए जिसमें इस यूथ ने आगे जीना है और इनको एक्सेलरेट करना है. आप दुनिया की 3rd लार्जेस्ट 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट हैं, वो अभी ऑन एवरेज 800 से $1000 कमा रहे हैं. आप इमेजिन करें कि अगर हम इनको अप स्किल कर देते हैं तो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर कितना ज़बरदस्त है. जीडीपी में ब्लॉकचेन में मिनिमम सैलरी $8 से $10,000 से स्टार्ट होती है. तो वो आपकी जीडीपी, डिस्पोजेबल इनकम, और ये आपकी फ्रीलांसर मार्केट जो अभी छोटी छोटी जॉब्स कर रही है, ये एक एक्चुअल ये बिल्डर्स बन जाएंगे, ये एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, ये खुद $multi-billion प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं. ये क्यों है कि सिर्फ जो यूरोप में बैठा है या जो अमेरिका में बैठा है उसी ने बनाने हैं? इधर के बच्चे, इधर की यूथ ज़्यादा टैलेंटेड है, वो ज़्यादा मेहनती है. तो अगर उनको राइट पॉलिसी साइन कर दी जाएगी तो ये तो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेंगे. और दैट इज़ द होल पर्पस कि ये काउंसिल इस यूथ को सर्व करने के लिए आई है. सवाल अपनी जगह फिर मौजूद है, ये ब्रेन चाइल्ड किसका है? लीडरशिप का है. लीडरशिप माना, लीडरशिप का मतलब क्या होता है उर्दू में? जो आपके मुल्क के हुक्मरान हैं. ठीक है, सबका समझ रहा है ना, हुक्मरान कौन है? मुश्तरका प्रोजेक्ट है. अच्छा बिलाल साहब, आप अगेन अच्छा, अगर आप वो इट्स ये प्राइम मिनिस्टर की नोटिफिकेशन पे बनाई गई है. द चेयरमैन है वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं. मैं एक्ट करता हूँ एज सपोर्ट एज CEO, और फिर इसमें चेयरमैन SCCP हैं, स्टेट बैंक गवर्नर हैं, सेक्रेटरी IT हैं और सेक्रेटरी लॉ हैं. ठीक है, तो बड़ा क्लियर मैंडेट बिल है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि हमें कुछ अच्छी बात बताएं अपने बारे में तो हम अक्सर नहीं मानते. कभी किसी दुश्मन ने कहा ना कि यार ये जो काम कर रहे हैं, या आपके मुखालिफ में अगर कहा कि यार ये जो काम कर रहे हैं बड़ा खतरनाक है, तो फिर हम कहते हैं यार वाकई फिर इसमें कोई दम होगा. तो एक वक्फा लेते हैं. मुझे अगले सेगमेंट में आप क्या आपको पता है? बिल्कुल, बिलाल साहब को भी पता ही होगा. एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसी मौजू पे आते हैं. वेलकम बैक जी. बात हो रही है क्रिप्टो की और हमारे साथ बिलाल बिन साकिब साहब हैं, क्रिप्टो काउंसिल के CEO. और जैसे मैं ब्रेक से पहले बोल रहा था कि हम अपनी तारीफ करें तो मतलब पता नहीं क्यों हजम नहीं होती हमारे से. कोई और आके बोले ना कि यार ये जो आप काम कर रहे हैं ना ये बड़ा ख़तरनाक है और ये मतलब इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर एकदम हमारे कान खड़े हो जाते हैं. तो सुने कि एक भारतीय एनालिस्ट ने आप दोनों के बेस्ट फ्रेंड अर्नब गोस्वामी, आपका बेस्ट फ्रेंड अब मेरा है, चलो सही है, मैं मान लेता हूँ, अर्नब गोस्वामी के शो पर क्या कहा है? Never underestimate our enemy also. And I'll tell you why. I think I was talking to Abhishek yesterday about this. You know, Steve Witkoff, the envoy to the Middle East and then to Russia, Ukraine, and now on the Iran deal. His son was in Pakistan last weekend, Zach. Witkoff's son, Zach, is a partner with Donald Trump and Eric Trump in a new cryptocurrency company they've launched known as World Liberty Financial just 6 months ago. Zach went down with the CEO of their company to Pakistan and they signed a deal with something known as the Pak Crypto Council. What World Liberty Financial is doing is, they've got their own coin, WLF, USD1, whatever.
they are working a certain mechanism wherein, they're asking you put in, let's say, $30 million. We'll exchange our crypto with your crypto, etc. But in the process, they're taking out a gravy of about $20 million odd. They've done that deal just last week. And from there, Zach Witkoff went down to Abu Dhabi or Dubai, where the World Crypto Conference was happening, and Eric was also there. Essentially, what I'm trying to say is that Pakistan is playing. It is also smart. It is building up its own, pieces wherever it can. Pakistan is building its pieces wherever they can. وہ کہتے ہیں نا جب تیزی کا موسم آتا ہے نا تو پھر ہر جگہ تیزی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو بلال صاحب, کرپٹو کاؤنسل, زیکری وٹکاف, ورلڈ لبرٹی فائنینشیل, کرپٹو کے اپنے فائدوں کو ایک طرف سائڈ پہ رکھتے ہیں, کیا اس کو ایک ڈپلومیٹک ٹول کی طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی آف کورس, میں ملیشیا میں تھا کوئی 3 ہفتے پہلے, اور ہم ملیشیا کے ساتھ بھی ایک ہمارا انٹینٹ ہے ٹو سائن نالج بلڈنگ MOU, جہاں پہ ہم شریعہ کمپلائنٹ کرپٹو پروڈکٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اگین پاکستان کو فرنٹ پہ رکھ کے, خالی ملیشیا نہیں, ہم بہت زیادہ اور ممالک ہیں جن سے آلریڈی میں بات کر رہا ہوں, اور آئی تھنک کہ اگین پاکستان کے لیے ایک بڑا زبردست ٹول ہو سکتا ہے جہاں پہ کرپٹو اور پاکستان دونوں کی PR پہ بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے, اور یہ ہمارا ایک بڑا اچھا مارکیٹنگ ٹول بن سکتا ہے جہاں پہ ہم بڑے زیادہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپس اپنے بہتر کر سکتے ہیں. بہت زیادہ کنٹریز کو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں, اور خالی ایڈوائز نہیں کر سکتے, ساتھ ساتھ اپنا جو 3rd 4th لارجسٹ ٹیلنٹ پول ہے دنیا کا, اتنے فری لانسرز ہیں ہمارے پاس, ہم ان کی سروسز بھی آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. اچھا, کیا یہ بات صحیح ہے کہ بھارت میں 30% ٹیکس ہے کرپٹو پہ, اور ہم زیادہ اس کو دوسرے طریقے سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, ان کا بڑا ہائی ٹیکسیشن ہے جس کی وجہ سے ان کے والیومز ڈراپ کر گئے, بٹ ڈسپائٹ دس ان کی ڈیجیٹل اکانومی کی جو گروتھ ہے تقریباً 13% GDP جو ہے کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وہ 2nd لارجسٹ مارکیٹ ہے آؤٹ سائڈ USA ڈیولپرس کے لیے. تو ٹیکسیشن انہوں نے, میری پرسنلی اوپینین ہے کہ غلط کیا. ہم بڑا پروگریسو کریں گے, ہم وہ ریگولیشن لے کے آنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری یوتھ کو سپورٹ کرے, اس کو کانفیڈنس دے کہ وہ بڑے پروڈکٹس یہاں سے بلڈ کرے, خالی کنزیومر نہ رہے, کرپٹو کا کریٹر بن جائے بلاک چین پہ. اچھا بلال, میں وہ سوال جو زرار نے اوریجنلی کیا تھا کہ کیا یہ ڈپلومیٹک ٹول بھی ہو سکتا ہے, اس کو میں دوبارہ آپ سے سننا چاہتا ہوں. اس کا جواب مراد یہ ہے کہ ٹرمپ فیملی اور وٹکاف فیملی, اس کے شیئرز ہیں ورلڈ لبرٹی فائنینشیل میں, اور ابھی قطر میں ہی کسی صحافی نے ٹرمپ صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو اطلاع ہے کہ یہ جو کمپنی ہے اس نے دبئی کی کسی کمپنی سے $2 بلین کی ڈیل کی ہے, تو ٹرمپ صاحب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر اس کو میں اس طرح مانوں کہ یہ ایک ماسٹر سٹروک اس طرح سے ہے کہ کرپٹو کونسل نے توجہ حاصل کی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کی, اسٹیو وٹکاف اس وقت امریکہ کے 2 یا 3 نمبر کے طاقتور آدمی ہیں اگر یوکرین اور غزہ اور باقی معاملات کے ایران کے حساب سے دیکھا جائے. پاکستان کو ایک اچھا راستہ ملتا ہے اس کمپنی کے تھرو, ان فیملیز کے تھرو, کہ وہ ڈائریکٹ اپنی بات وہاں پہنچا سکیں, اور جب ایک طرح کا معاشی بندھن بن جاتا ہے تو پھر آپ کی بات دنیا کے طاقتور ترین ملک میں بہت زیادہ دھیان سے سنی جاتی ہے. بات ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. اگر آپ اس کو اس طرح فریز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اکنامک ٹائی ہے. ہم ان کے ساتھ اپرچونیٹیز ایکسپلور کریں گے, خالی ان کے ساتھ نہیں کر رہے, ہم ہر دنیا کی بڑی کمپنی کے ساتھ کر رہے ہیں جو پاکستان کو بینیفٹ دے سکتی ہے. صحیح ہے, گریٹ, ٹھیک ہے. تو مطلب اگر کاروبار پھل پھول رہا ہے اور ایک الائنمنٹ ہو جاتی ہے تو اور آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے اس خطے میں. اوپن فار بزنس, پاکستان از اوپن فار انوویشن. ہم اپنی جو ایشوز ہیں ان کو اپرچونیٹیز میں بدلنا چاہتے ہیں, اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں ان کمپنی سے, ان لوگوں سے جو آلریڈی ہم سے آگے نکل چکے ہیں, اور ہمیں ایک بڑے زبردست طریقے میں وہ سمجھا سکتے ہیں بغیر ہم جس میں فیل نہ ہوں.
ہم خود ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہتے ان چیزوں میں جو کوئی اور ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. فیئر انف. بہت اور کوئی سوال نہیں. بہت بہت شکریہ بلال صاحب, بہت چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہیں. یہ ویسے اس جنریشن کا ہی کام ہے, میرا خیال ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جیسے یہ کہہ رہے تھے نا اوپن فار بزنس, تو ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ دی بزنس آف امریکہ از بزنس. اب جب تک دیکھیں ہم ہمیشہ وہ مطلب اسٹریٹجک امپورٹنس, کارنر پلاٹ, ویسٹ اوپن, ان چیزوں کی وجہ سے امریکہ کے کام میں آئے ہیں نا کہ یار یہاں پر وہ ہو رہا ہے, آپ اس میں انٹرفیئر ہو جائیں. اگر آپ ایک باقاعدہ ایک پرماننٹ اکنامک ریلیشنشپ انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور بالخصوص ٹرمپ کے دوران, رائٹ, تو جب کسی کو پتا ہوتا ہے نا کہ یار یہاں سے میرا فائدہ ہو رہا ہے, تو اٹ چینجز اے لاٹ آف مائنڈ. اب دیکھو نا, $3.5 ٹریلین کا یہ 3 ملکوں کا دورہ پڑا ہے, دنیا کا شاید یہ سب سے مہنگا دورہ ہے. $3.5 ٹریلین. یہ بھی نہیں پتا اگر سعودی عرب, قطر اور UAE کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہو رہی ہیں صرف 3 دن میں, کل ہم نے بتا دیا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ $600 بلین سے $1 ٹریلین تک سرمایہ کاری ود ان امریکہ کرنے کو تیار ہے. $142 بلین کا اسلحہ خریدے گا. قطر کے ساتھ آج جو معاہدے ہوئے ہیں ان کا اکنامک امپیکٹ ہے $1.4 ٹریلین, اور اس میں قطر ایئر ویز کے لیے 210 بوئنگ طیارے وہ بھی شامل ہیں اس ڈیل میں. پھر گیس کے ایکوپمنٹس, پھر AI وغیرہ, وہ سب ملا کے جو ہے بہترین چل رہا ہے. اور کل UAE پہنچ رہے ہیں ٹرمپ صاحب, تو وہاں آلریڈی یہ خبر ہے کہ $1.4 ٹریلین 10 سال میں UAE کی انویسٹمنٹ یا خریداری جو ہے وہ متوقع ہے. تو یہ اب تک انسانی تاریخ کا سب سے مہنگا مطلب لاؤ مال ہے. ہاں, تو دیکھو 3 W's ہیں. WWW. If you want to win America, you need Washington and Wall Street. تو پاکستان بھی اگر نوٹ بکھا رہا ہے. اچھا جملہ میں نے بولا آپ لوگ. یار آپ بہت لمبی باتیں کریں, ٹریلینز کی باتیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم پروگرام غریب آدمیوں کی سمجھ سے ہماری چھوٹی سوچ ہے یار, ہم تو بس کہتے ہیں یار روزی روٹی ہو جائے, اسی لیے کبھی ترقی سادگی سے چلیں رہنے دیں. ہم یہاں پہ اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.